بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے حرام کاموں کی ایسی لت پڑ چکی تھی کہ میں ان سے اپنا پیچھا نہیں چھڑوا سکتا تھا۔ میں 8 سال کا تھا جب میرے ابا نے دوسری شادی کر لی اور میرے سر پر دوسری ماں لا کر بٹھا دی۔ مجھے اپنے ابا بھی اچھے نہیں لگا کرتے تھے کیونکہ وہ میری سگی ماں پر ظلم کیا کرتے تھے، ان کو ان کے ماضی کے تانے دیا کرتے تھے، ان کو سب کے سامنے ذلیل کیا کرتے۔ میری ماں روتی رہتی اور ایک دن ابا نے میری ماں کو اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئی اور دوبارہ کبھی ہوش میں نہیں آئی تھی۔ ابا گھبرا چکے تھے اور جلدی سے اماں کو اسپتال لے کر گئے، پر ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کی موت ہو گئی ہے۔ ابا سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور مجھے کہنے لگے، تیری ماں مر گئی ہے۔ ابا کو لگتا تھا کہ مجھے نہیں پتا کہ میری ماں کیسے مری ہے۔ میں بیڈ کے نیچے چھپ چکا تھا جب ابا اماں کو مار رہے تھے۔ میں بہت ڈر چکا تھا، مجھے لگتا تھا اگر میں رویا یا میرے منہ سے کوئی بھی آواز نکلی تو میرا باپ مجھے بھی مار دے گا۔ پر مرتے وقت میری ماں نے مجھے ترستی نگاہوں سے دیکھا تھا اور ابا کو پتہ نہیں چل سکا تھا کہ میں سب کچھ دیکھ چکا ہوں۔ میری ماں کے چہرے پر جسم پر زخموں کے نشان تھے۔ کسی نے بھی آگے بڑھ کر ابا سے سوال نہیں کیا تھا کہ آخر مرنے والی عورت کے ساتھ ہوا کیا ہے، اس کے جسم پر اتنے زخم کیوں ہیں۔ اماں کا جنازہ ہو گیا، ننیال والے کچھ دیر روئے اور جنازہ ہوتی گھر سے چلے گئے۔ کسی نے مجھے گلے سے لگایا اور کسی نے سر پر ہاتھ رکھا، پر میرے آنسو کسی نے بھی نہیں پہنچے تھے۔ باقی سب کو کھانے پینے کا تھا، میری تو ماں مری تھی، پر سب کو یہی تھا دیکھتے ہیں امجد میرا باپ اپنی بیوی کی روٹی کیسے دیتا ہے، کنجوسی کرتا ہے یا کھلے دل سے پیسے لگائے گا کھانے پر۔ کتنی افسوس کی بات ہے نا کہ لوگ مرنے والے کو چھوڑ کر کھانے پینے کی فکر کرتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ میری ماں کے مردہ وجود کو کھا رہی ہوں۔ مجھے ان لوگوں سے گھن محسوس ہو رہی تھی اور میری پھپھو وہ الگ ڈیرا ڈالی بیٹھی تھی کہ ان کے سسرال والوں کو روٹی اچھی دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے باتیں سننے کو ملے۔ اور میں ایک کونے میں بیٹھا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ کسی نے بھی مجھ سے کچھ نہیں پوچھا، نہ یہ پوچھا کہ کھانا کھا لیا، نہ کسی نے میرے بہتے آنسوں کو صاف کیا۔ اور پھپھو ابا سے کہنے لگی، شکر کرو بیٹی نہیں ہے، ایک بیٹا ہے، اب جیسے 15 دن گزرتے ہیں تو شادی کر لینا، اس گھر کو تمہارے بیٹے کی اور ایک عورت کی ضرورت ہے جو اس گھر کے ساتھ ساتھ تم سب کو بھی سنبھال سکے۔ اور میں زمین پر بیٹھا چونٹیوں کی قطار کو دیکھ رہا تھا جو ایک مرنے والی چونٹی کو اٹھا کر لے کر جا رہے تھے، اور ان میں سے کوئی بھی چونٹی ادھر ادھر نہیں جا رہی تھی۔ اور میں ان کو دیکھ کر سوچ رہا تھا کہ میرے باپ سے تو یہ چونٹیاں اچھی ہیں جو مرنے والے کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، جو سوگ بھی منا رہی ہیں، جن کو ارد گرد کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں، وہ تو بس اپنی ساتھی کو کسی بھی طرح لے کے جا رہی تھیں۔ اور ادھر میرا باپ تھا جس کے چہرے پر کوئی ندامت بھی نہیں تھی، جو پھپھو سے باتیں کر کے مسکرا رہا تھا۔ لوگ میری ماں کے افسوس کو آ رہے تھے اور ابا بار بار ان لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ بس اس کی عمر اتنی ہی لکھی تھی، آپ لوگ بیٹھیے کھانا کھا کر جائیے گا۔ میں ذرا مصروف، کسی کا کچھ بھی نہیں گیا تھا۔ ماں تو میری مری تھی جو ایک پل بھی میرے بغیر نہیں رہا کرتی تھی۔ میں اٹھا اور قبرستان کی طرف چلنے لگا اور سوچ رہا تھا کہ کاش میری ماں کی جگہ باپ مر جاتا، کم از کم مجھے محبت کرنے والی ماں تو مل جاتی جو میری ذرا سی تکلیف اور چونک جایا کرتی تھی اور میرے بیمار ہونے پر گھنٹوں گھنٹوں میرے پاس ہی بیٹھی رہتی۔ ماں کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا، دنیا میں ہر رشتہ ہمیں دوبارہ مل سکتا ہے پر ماں نہیں مل سکتی۔ کاش ایسا ہو جائے کہ ہم اپنی زندگی دے کر اپنی ماں کی زندگی کو، اس کی مسکراہٹ کو خرید لیں اور ماں ہمیشہ اس دنیا میں زندہ رہے، کبھی چھوڑ کر نہ جائے۔ اور پھر اپنی ماں کا سوچتا ہوں تو جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا ابا کو اماں پر ظلم ہی کرتے دیکھا تھا۔ میری پھپھو کہتی تھی کہ تمہاری ماں شادی سے پہلے کسی کے ساتھ بھاگ گئی تھی، اس کے بھائیوں نے راتوں رات واپس ڈھونڈ کر میرے بھائی کے پلو سے باندھ دی، اور اس کے باوجود بھی تمہاری ماں باز نہ آئی، الٹا پھر سے اپنے عاشق کے ساتھ بھاگنے کے چکر میں تھی۔ یہ تو میرا بھائی تھا جو اس عورت کو قابو کر دیا، اس کے ساتھ گھر بسانے پر راضی ہو گیا، ورنہ اس کے بھائی نے تو یہ سوچ لیا تھا کہ وہ اس کو کاٹ کر دریا میں پھینک دیں گے۔ اور تبھی میری ماں کہتی تھی کہ یہ سب جھوٹ ہے، میں ایسی عورت نہیں ہوں، میری بھابھی نے سازش کی اور مجھے بدنام کیا ہے۔ میری ماں ابا سے مار کھاتے وقت بھی یہی کہا کرتی تھی، میرا یقین کرو میں بے گناہ ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ پر ابا کبھی میری ماں کی بات سنا ہی نہیں کرتے تھے اور آخر میری ماں کی موت ہوگی۔ اور شاید اچھا ہوا کہ میری ماں ابا کے مزید ظلم سہنے سے بچ چکی تھی۔ اس دنیا میں ہر انسان خوش نصیب نہیں ہوتا، کوئی اپنی جھولی کو خالی لے کر جاتا ہے، کوئی نفرتوں کا بوجھ سہتا رہتا ہے، کوئی محبتوں کو پا کر امر ہو جاتا ہے، اور کوئی میری ماں کی طرح بد نصیب ہوتا ہے۔ میں اپنی ماں کی قبر پر بیٹھا اس کی قبر کو دیکھ رہا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ ایک بار میری ماں مجھ سے بات کرے، بس ایک بار مجھے پکارے اور میں اس کے سینے سے لگ کر جی بھر کے رو لوں۔ میری سوچیں بھٹک رہی تھی اور میری سوچوں کے ساتھ مغرب کی اذانیں بھی سنائی دینے لگی، اور مجھے یاد آنے لگا تھا کہ میری اماں مجھ سے کہا کرتی تھی، کاش بیٹا مغرب ہوتے پرندے بھی اپنے گھونسلوں کو لوٹ جایا کرتے ہیں، اس وقت اچھی اور بری روحیں سفر کر رہی ہوتی ہیں، اور تم بھی گھر جلدی آ جایا کرو، باہر مت کھیلا کرو۔ اور تب میں اپنی ماں کی بات سنتا نہیں تھا،
آج اس کی قبر پر بیٹھا اپنی ماں سے کہہ رہا تھا، ماں میں اب گھر جا کر کیا کروں گا؟ تم تو کہا کرتی تھی کہ مغرب ہوتے گھر آ جایا کرو، پھر تم کیوں گھر سے باہر آ گئی؟ آج تم بھی میرے ساتھ چلو، مجھے کیوں اکیلا چھوڑ گئی ہو؟ سب کہتے ہیں کہ تم کبھی واپس نہیں آؤ گی، پر میرا تو کچھ سوچتی، مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاتی۔ میں کیا کروں گا اب تمہارے بغیر؟ میرا تو کوئی بھی نہیں تھا، آخر کیوں مجھے چھوڑ کر چلی گئی؟ میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا، اور پھر ایک آدمی مجھے ڈھونڈتا ہوا وہاں آیا اور کہنے لگا، کاشف تیرا باپ تجھے بلا رہا ہے، جلدی گھر پہنچو۔ اور میں میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے مجھے گھر لے آیا۔ میں بہت اداس رہنے لگا تھا، کئی دن ہو گئے میں اسکول بھی نہیں جا رہا تھا، اور ابا کو بھی میری کوئی فکر نہیں تھی۔ وہ اپنی عیاشیوں میں مصروف تھے۔ میری ماں کو اس دنیا سے گئے 2 ماہ ہونے والے تھے جب ابا نے دوسری شادی کر لی، اور اس عورت کو جس کو میں کبھی پسند نہیں کیا کرتا تھا، اس کو میرے سر پر لا کر بٹھا دی، اور ابا نے مجھ سے کہا، کاشف آج سے یہ تمہاری ماں ہے، اپنی سگی ماں کی طرح اس کی عزت کرنا اور تمیز سے پیش آنا۔ اگر مجھے کوئی شکایت ملی تو یاد رکھنا میں معاف نہیں کروں گا۔ میں تو پہلے بھی چپ چاپ رہنے والا بچہ تھا، سارا دن باہر آوارہ گردی کیا کرتا، شام کو گھر آتا اور میری ماں بند سنور کر بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی ہوتی۔ میں کتنی دیر بیٹھا اس کو دیکھتا رہا، پر اس عورت کو میری کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ کون سا میری سگی ماں تھی جس کی کوکھ سے میں نے جنم لیا تھا؟ اولاد کی تکلیف تو بس اسی ماں کو ہوتی ہے جو جنم دیتی ہے۔ جو اوپر سے آئی عورت ہوتی ہے وہ 100 میں سے 30% مائیں ہوتی ہیں جو دوسروں کی اولاد کو اپنی اولاد سمجھتی ہیں، پر میرے ساتھ ایسی کوئی ہمدردی نہیں تھی اس کی۔ میں پہلے بھی جب گھر آتا تھا تو میری سگی ماں بھاگ کر آ کر میرا منہ دھلایا کرتی تھی، پھر مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی اور پھر مجھے پڑھایا کرتی تھی۔ اور آج میں بیٹھا انتظار کر رہا تھا کہ میری دوسری ماں، جس کو میرے باپ نے کہا تھا کہ تمہاری ماں ہے اور تمہاری سگی ماں سے بڑھ کر تمہارا خیال رکھے گی، اس کو کوئی فکر نہیں تھی۔ میں خود اٹھا اور کچن سے جا کر کھانا کھانے لگا۔ جن بچوں کی مائیں مر جاتی ہیں پھر ان کے ناز نخرے بھی ختم ہو جایا کرتے ہیں۔ میں تلخ نہیں ہونا چاہتا تھا، میں جیسا تھا ویسا بننا نہیں چاہتا تھا، پر میرے حالات نے، میرے اپنوں کی سازشوں اور نفرتوں نے مجھے ایک ایسا انسان بنا دیا جس کو کسی دوسرے انسان کا دکھ محسوس نہیں ہوتا تھا، اور جب محسوس ہوا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی اور میں ہار چکا تھا۔ ابا نے آخر مجھے اسکول بھیجنا شروع کر دیا، پر میری دوسری ماں صبح جلدی نہیں اٹھا کرتی تھی، نہ میرے کپڑے دھوتی اور نہ میرا کوئی کام کرتی۔ ابا نے میرا گندا یونیفارم دیکھا تو کہنے لگا، اپنی ماں سے کہتے دھو دیتی، تم اب بچے تو نہیں رہے ہو۔ میں نے کہا کہ ابا آپ ہی تو کہتے ہیں کہ یہ عورت میری ماں ہے، تو ماں تو خود اپنے بچوں کے کام کرتی ہے۔ میری ماں وہ تو کبھی مجھے گندے کپڑے نہیں پہننے دیا کرتی تھی، اور نہ میں اس کو کہتا تھا کہ وہ تو خود بھاگ بھاگ کر میرے سارے کام کیا کرتی تھی۔ پھر یہ کیسی ماں ہے؟ اور تبھی پیچھے سے میری ستیلی ماں آئی، کہنے لگی، امجد سن لی اپنے بیٹے کی بات؟ کل جب کھیل کر آیا تو میں نے کہا کہ اپنا یونیفارم مجھے دے دو تاکہ میں دھو دوں، پر یہ مجھے غصے سے دیکھتا ہوا کمرے میں چلا گیا۔ میں تو جب سے اس گھر میں آئی ہوں بہت کوشش کر رہی ہوں اس کو ماں کا پیار دے سکوں، پر یہ لڑکا ہے، توبہ توبہ، کیسے چالاکی سے مجھ پر الزام لگا رہا ہے۔ تمہارے بیٹے نے مجھے قبول نہیں کی، میں بتا رہی ہوں آج مجھ پر کیسی ماں کا الزام لگا دیا، کل کو نہ جانے یہ کیا کرے گا۔ پر میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ میں دوبارہ کبھی ایسی کوئی بات برداشت نہیں کروں گی، پھر نہ کہنا کہ میں نے بتایا نہیں۔ اور وہ اپنے کمرے میں واپس جا کر سو گئی۔ میرے ابا مجھے غصے سے گھورنے لگی اور میں بنا ناشتہ کیے اسکول کے لیے بیگ اٹھایا اور اسکول چلا گیا۔ اسکول میں استاد نے بہت مارا کہ میں پڑھتا نہیں ہوں ٹھیک طرح، اور میرا یونیفارم بھی بہت گندا ہے۔ ہمارے محلے کے پاس سرکاری اسکول تھا جس میں استاد کوئی لحاظ نہیں کیا کرتا تھا۔ انہوں نے ایک بار بھی یہ نہیں پوچھا کہ تمہاری ماں کہاں ہے، وہ تمہیں اتنا گندا اسکول کیوں بھیجتی ہیں۔ الٹا مارتا رہا اور میں مار کھاتا گیا اور آنسو بہاتا گیا۔ میرا دکھ کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا، میرے اندر کی تکلیف کا کسی کو کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا، جس کی ماں نہیں ہوتی اس کا کوئی نہیں ہوتا۔ میں اسکول سے گھر آیا، خود اپنے کام کرنے لگا، اپنے کمرے کو خود صاف کیا، اپنے کپڑے دھوئے اور اپنی کتابیں اٹھا کر اپنی ماں کی قبر پر بیٹھ جاتا، اور اب روز معمول یہی بن چکا تھا۔ میں اپنی ماں کی قبر پر جا کر پڑھتا اور وہیں ہوم ورک کیا کرتا۔ جب ایک دن وہاں آئی ایک عورت نے مجھے دیکھ لیا، اور وہ اپنے شوہر کی قبر پر آئی تھی، اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی جو چھوٹی سی تھی۔ وہ عورت مجھے دیکھ کر کہنے لگی، بیٹا تم قبر سامنے بیٹھ کر کیا کر رہے ہو، تمہارا گھر نہیں ہے؟ میں نے کہا، آنٹی گھر تو ہے پر میری ماں نہیں ہے۔ اور اس عورت نے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا، میرا ماتھا چوما، کہنے لگی، ایسے نہیں کہتی، ماں تو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے، ہماری باتوں کو ہمیں دیکھ سن رہی ہوتی ہے، اور دل کی دھڑکن کے ساتھ ماں کی دھڑکن رہتی ہے۔ اور تم میرے ساتھ چلو، میں بھی اسی محلے میں رہتی ہوں، میں تمہیں پڑھاؤں گی، بلکہ آج سے تم مجھے اپنی خالہ سمجھو۔ اور اس کے ساتھ ایک بچی بھی تھی جو میری عمر کی تھی، اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگی، بھائی میرے ساتھ چلو، ہم اکٹھے پڑھیں گے۔ اور میں اپنا اسکول بیگ اٹھا کر ان کے ساتھ چلنے لگا۔
اماں کے جانے کے بعد پہلی بار کسی نے مجھ سے اتنی محبت اور شفقت سے بات کی تھی۔ وہ ہمارے محلے میں رہتی تھی پر میرا سامنا پہلی بار ہوا تھا اور مجھے جان کر بہت دکھ ہوا تھا کہ اس لڑکی زینب کا باپ فوت ہو چکا تھا۔ جب اس نے بھائی کہا تو مجھے عجیب سا احساس ہوا تھا، اور اس دن سے وہ میری بہن بن چکی تھی اور میں اس کا بڑا بھائی تھا جو اس پر جان بھی نچھاور کرتا تھا۔ زینب کو دیکھ کر میں سوچتا کاش میری اپنی کوئی بہن ہوتی تو بالکل زینب جیسی ہوتی، اور میں ہر روز اسکول سے ان کے گھر چلا جاتا۔ وہ لوگ میرا کچھ نہیں لگتے تھے، میرا کوئی رشتہ نہیں تھا ان کے ساتھ، پر احساس کا رشتہ سب سے بھاری ہوتا ہے، اور وہ عورت میری خالہ اور اس کی بیٹی زینب میری بہن تھی جس کو میں اپنی سگی بہن سمجھا کرتا تھا۔ اسے میں اپنے گھر بھی لے آتا تھا، پر میری ستیلی ماں کہتی شرم کرو، دوسروں کی بیٹیوں کو لے کر پھر رہی ہو، بالکل اپنی ماں جیسے ہو، گندا خون۔ اور تب میں نے اپنی ستیلی ماں سے کہا کہ گندا خون میرا نہیں آپ کا ہے جو کسی کو بھی دیکھ کر کچھ بھی کہہ سکتی۔ یہ لڑکی میری بہن ہے اور میری بہن کی عزت کرنا آپ سب سیکھ لیں، میں بار بار نہیں بتاؤں گا۔ تب میں 8ویں جماعت میں تھا اور زینب 6ٹھی جماعت میں تھی۔ وقت گزرتا گیا اور میں نے کالج میں ایڈمیشن لے لیا تھا جب ایک دن زینب کی ماں اور اس کے گھر والے یہ شہر چھوڑ کے چلے گئے اور مجھے کچھ بھی نہیں بتایا، اور نہ میرے پاس کوئی رابطہ نمبر تھا۔ اتنے سال ہو چکے تھے، مجھے ان لوگوں کی عادت پڑ چکی تھی، پر نہ جانے کیا ہوا جو زینب کے چچا اور دادا اس کو یہاں سے لے گئے۔ میں نے اپنی پہلی ماں کھوئی تھی، اب اپنی بہن کو بھی کھو دیا تھا۔ ہر روز سوچتا نہ جانے وہ کہاں ہوگی، کیسے ہوگی۔ میرا دل باہر آتا تھا اور پھر نیلے آسمان کو دیکھتا میں اپنے رب سے بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، مجھے بہت سی باتیں کرنی تھی، پر میں چپ تھا، یا شاید میں اپنے رب سے ناراض ہو چکا تھا، پر دل کہتا تھا کبھی کہ کبھی نہ کبھی تو تم اپنے رب کے علاوہ کسی کو اپنا نہیں پاؤ گے، لوٹ کر اپنے رب کی طرف ضرور واپس جاؤ۔ میرا دماغ اور دل کے درمیان ہر روز جنگ چھڑ جایا کرتی تھی، اور دوسری طرف میرے باپ کی میری ستیلی ماں سے بھی نہیں بنا کرتی تھی، ان کی بھی لڑائیاں رہا کرتی تھیں۔ وہ عورت مجھے برداشت نہیں کرتی اور مجھے ذلیل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتی۔ بہت سال ہو چکے تھے، میں نے اپنی ستیلی ماں سے بات کرنا چھوڑ دی تھی، جہاں وہ ہوتی میں وہاں سے اٹھ کر جاتا، پر نہ جانے کیوں وہ مجھے پسند نہیں کرتی تھی۔ جتنی ان کو مجھ سے نفرت تھی اس سے کہیں زیادہ مجھے اس عورت سے اپنے باپ سے نفرت تھی۔ اب باپ بوڑھے ہوتے جا رہے تھے، اکیلے بیٹھے ہوتے، مجھے آوازیں دیتے اور میں ان کی بات سنی انسنی کر دیا کرتا۔ وہ مجھے گالیاں دیتے، ذلیل کرتے، پر جس دن میری ماں کا طعنہ دیا اس دن میں اپنے آپے سے باہر ہو گیا۔ میں نے اپنے باپ سے کہا کیا ایسا کیا تھا میری ماں نے جو آپ طعنے دینے سے باز نہیں آتے؟ میں تو آپ کا بیٹا ہوں، پھر آپ کا مجھ سے مسئلہ کیوں ہے؟ آج تک کبھی آپ نے باپ ہونے کا فرض نبھایا؟ میری ماں کی جان لے لی، اس کو اتنا مارا، آپ کو تب رحم نہیں آیا؟ آپ کے ہاتھ میری ماں کے خون سے رنگے ہیں، آپ کو سکون کی نیند کیسے آ جاتی ہے؟ آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ آپ کے ساتھ کیا ہو گیا؟ جن لوگوں کی باتوں میں آ کر میری پاک دامن ماں پر تہمتیں لگائیں اس کا انجام کیا ہوگا؟ آپ تیار رہیے اور مجھے بار بار مت پکارا کریں، مجھے نفرت ہے آپ سے جڑے ہر رشتے سے۔ آپ جیسا شخص کبھی کسی کا نہ اچھا شوہر بن سکتا ہے اور نہ اچھا باپ، پر میں نہیں مانتا آپ کو اپنا باپ، آپ کچھ نہیں لگتے میرے۔ میں نفرت کرتا ہوں آپ سے، آپ کے نام سے جس نے میری ماں کی جان لے لی، اور میرے باپ کے چہرے کا ایک رنگ آ رہا تھا اور دوسرا جا رہا تھا، اور اس دن میں ہمیشہ کے لیے اپنا گھر چھوڑ کر آ گیا۔ ہر انسان کی برداشت کی ایک حد ہوا کرتی ہے، وہ برداشت کرتے کرتے تھک جاتا ہے، اور میں پچھلے 22-23 سالوں میں ہر روز اپنی ماں کے بارے میں غلط سنا کرتا تھا، اور اب میری برداشت ختم ہو چکی تھی، اس لیے میں بول پڑا اور اپنا گھر چھوڑ کر سڑکوں پر دھکے کھانے لگا۔ پھر ایک ہوٹل پر کام کرنے لگے۔ مجھے کسی بھی کام سے کوئی آر محسوس نہیں ہوتی تھی، میری تعلیم بھی اتنی زیادہ نہیں تھی جس کی بدولت مجھے کوئی اچھی نوکری مل سکتی، اور اگر مل بھی جاتی تو میری اتنی اوقات نہیں تھی میں ڈھیر سارے پیسے دے سکتا۔ وقت گزرتا گیا، مجھے ہوٹل کے مالک کے پاس رہتے ہوئے 4 سال بیت چکے تھے اور میری عادات بھی خراب ہو چکی تھی۔ میں سکون کی تلاش میں ارد گرد منہ ماری کیا کرتا، اور یہ بات کسی کو نہیں بتاتی۔ گناہ ہمیشہ چھپ کر کیا جاتا ہے، پر یہ بات ہم یہ بھول جایا کرتے ہیں کہ ہمارا رب بھی ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کاش ہم جب گناہ کرنے لگیں ایک بار آسمان کی طرف دیکھ لیں، اپنے دل کو اپنے نفس کو کہیں کہ اوپر بیٹھا رب دیکھ رہا ہے۔ زنا ایک قرض ہے اور اس قرض کی کوئی معافی نہیں ہے، پر مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ پتہ نہیں کیوں میں ایسا بن گیا تھا، میں ایسا تو نہیں تھا۔ اور ایک دن ہوٹل کے مالک نے میری شادی اپنی بیٹی سے کر دی اور مجھے گھر داماد رکھ لیا۔ اس کی ایک بیٹی تھی جو بہت نیک تھی، اور میں اس قابل کہاں تھا مجھ جیسے شخص کو اتنی نیک بیوی ملتی۔ میں نے سب کاروبار کو سنبھال لیا تھا۔ ہوٹل کا مالک میرا سسر، اس کی موت ہو چکی تھی، اور میری بیوی خدمت گزار تھی، پر مجھے بازاری لڑکیوں کی عادت تھی، یوں جب دوسرے شہر جاتا تو خوب عیاشی کرتا۔ ایک روز اپنے ساتھ ایک لڑکی لایا جو بہت کم عمر تھی۔ وہ مجھ سے بولی کہ اگر تم نے میرے ساتھ کچھ برا کیا تو جو تم میرے ساتھ کرو گے وہی تمہاری بیوی کے ساتھ ہوگا۔ میں نے اس کی بات کا مذاق اڑا دیا، لیکن جب اگلے دن گھر واپس گیا تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ بیوی کے ساتھ بھی وہی سب کچھ ہوا تھا۔ وہ ایک کونے میں پڑی رو رہی تھی اور مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔
جب وہی لڑکی اور اس کے ساتھ کچھ لڑکے میرے گھر موجود تھے۔ اس لڑکی نے جو مجھے ملی تھی، جس کے ساتھ میں خود برا کر چکا تھا، کہنے لگی تم سے کہا تھا نا کہ میرے ساتھ کچھ بھی برا مت کرنا، تم نے مجھے اکیلی دیکھا اور میرے ساتھ زبردستی کی، اور آج دیکھو کہ میرے بھائی نے تم سے بدلہ لے لیا اور تمہاری بیوی کو لے کر جا رہی ہیں، کیونکہ اب تم ایسی عورت کو تو اپنے پاس نہیں رکھو گے۔ میں نے کہا کہ تم کون ہو آخر اور یہ سب کیوں؟ میری آواز کانپ رہی تھی تو وہ بولی کہ میں ایک گینگسٹر کی اکلوتی بہن ہوں۔ میرا بھائی جو دوسروں کے ساتھ کرتا تھا اس کی اپنی بہن کے ساتھ ہو گیا، اور جو تم دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ کرتے تھے وہ خود تمہاری بیوی کے ساتھ ہو گیا۔ میرے بھائی کو اس کے لیے سزا ملی اور تمہیں تمہارے کی سزا ملی۔ اور میں زمین پر بیٹھتا چلا گیا اور وہ لڑکے میری بیوی کو گھسیٹ رہے تھے اور اپنے ساتھ لے کے جا رہے تھے۔ میں ان کو دھکے دینے لگا، ان سے کہنے لگا کہ چھوڑ دو میری بیوی کو۔ تب ایک لڑکا آگے بڑھا، کہنے لگا کہ اس لڑکی پر ہماری کب سے نظر تھی، پر یہ ہمارے ہاتھ نہیں آ رہی تھی، یہاں چھپ کر بیٹھی تھی، ہمارے بوس کی پسند ہے یہ لڑکی اور ان کو یہ ہر حال میں چاہیے، اس لیے رات وہ یہیں تھے۔ اب ان کا حکم ہے کہ انہیں یہ لڑکی ہمیشہ کے لیے چاہیے اور تمہیں مار دینے کا آرڈر ہے، پر اگر تم تعاون کرو گے تو ہم تمہیں زندہ بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ اور میں اس لڑکی سے جو اس کے گینگ کا حصہ تھی، میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، اس سے کہا کہ مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی، میں بہت شرمسار ہوں۔ پر وہ لڑکی کہنے لگی کہ تم میرے بھائی اور باپ جیسے ایک عیش شخص ہو، تمہیں پتہ ہے کہ میری شادی ہونے والی تھی، میں اپنے بھائی کو اس کے گھر کے اس کے کام چھوڑ کر جا رہی تھی، پر اس سے میں تم ملے اور تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، اور جب تم میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہے تھے تب فون پہ میرا بھائی سب کچھ سن چکا تھا، وہ تم تک تو نہ پہنچ سکے پر تمہاری بیوی تک پہنچ گئے۔ اور دیکھو قدرت کا کمال، جس لڑکی کو میرا بھائی پچھلے 2 سال سے ڈھونڈ رہا تھا وہ تمہاری بیوی نکلی، پر وہ زندہ تمہیں بھی نہیں چھوڑے گا۔ اور وہ لڑکی ہنسنے لگی تھی اور میں بے بسی کی انتہا پر تھا جب فائر چلنے کی آواز آئی تھی۔ وہ جو گولی مجھے لگنے لگی تھی میری بیوی کو لگ چکی تھی، میری نیک بیوی جس سے میں محبت کرنے لگا تھا۔ آج سوچ کر میں گھر داخل ہوا تھا، آج کے بعد کبھی کوئی حرام کام نہیں کروں گا۔ میں اپنے گناہوں پر توبہ کرنا چاہتا تھا پر اب بہت دیر ہو چکی تھی، وہ لوگ بھاگ چکے تھے، پولیس آئی اور مجھ سے پوچھ گچھ کرنے لگی۔ میری زبان پہ بس ایک ہی لفظ ہے کہ میں قاتل ہوں اپنی بیوی کا۔ میں نے اپنی بیوی کو مار دیا اور ارد گرد کے ہمسایوں نے کہا کہ یہ تو اس لڑکی کا شوہر ہے، یہ اپنے ذہنی توازن کھو چکا ہے، ہم نے خود کچھ لوگوں کو اس کے گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا اور پھر گولی چلنے کی آواز آئی تھی۔ میری حالت بگڑ چکی تھی، وہ لوگ مجھے دیوانہ کہنے لگے، وہ سمجھتے کہ میں پاگل ہوں، پر یہ سچ تھا، میں ہی اپنی بیوی کا قاتل تھا۔ میرے حرام کاموں نے میری بیوی کی جان لے لی، کاش میں سدھر جاتا۔ میری بیوی مجھے سمجھاتی رہی پر میں وقت پر سمجھ نہیں سکا۔ میں بہت برا اور بدنصیب انسان ہوں جس کے بعد کبھی کوئی رشتہ نہیں بچتا۔ پہلے ماں کھو دی تھی، پھر ایک منہ بولی بہن زینب ملی، وہ بھی نہ جانے کہاں چلی گئی، پھر جان سے پیاری بیوی، وہ بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی، اور میں پتہ نہیں کیوں زندہ تھا۔ آخر اچھے لوگ اس دنیا سے اتنی جلدی کیوں چلے جاتے ہیں؟ میرے جیسے برے لوگ کیوں نہیں مر جایا کرتے؟ کیوں ان کو بڑے صدمے کے پہنچنے سے موت نہیں آیا کرتی؟ میں اپنے رب سے معافی مانگتا ہوں، اپنی بے بسی پر ہوتا ہوں، اور اگر آپ سب کی زندگی میں کوئی سمجھانے والا موجود ہے تو اس رشتے کی قدر کریں اور سنبھل جائیں، اس سے پہلے کہ کہیں دیر ہو جائے۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔